مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التختم بالذهب، اے هذه باب فی بیان التختم بخاتم الذهب هل یجوز ام لا۔ یہ باب سونے کی انگوٹھی بنانے کے بیان میں ہے۔ کیا سونے کی انگوٹھی کو بنا کر استعمال کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے دو فریق کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک جماعت جس میں حضرت اکرمہ، ابو القاسم الازدی، حضرت اعمش، یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی بنا کر پہننا یہ جائز ہوگا، اور ان حضرات نے اپنے دعوے کے ثبوت میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حدیث پاک پیش کی ہے، اور اس کو حضرت حذیفہ، حضرت سعد، جابر بن سمرہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث کی اس سلسلے میں انہوں نے روایت کی ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اپنے دعوے کے ثبوت میں سب سے پہلے یہ حدیث پیش کی۔ فرماتے ہیں حدثنا علی بن معبد، امام ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن معبد بن نوح مصری نے حدیث بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو رجاء عن محمد بن مالک، ابو رجاء کا نام عبداللہ بن واقد الہروی الخرسانی ہے، اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے حضرت امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن سعید القطان دونوں حضرات نے ان کی توثیق کی ہے، اور محمد بن مالک یہ انصاری ہیں اور حضرت برا بن عازب کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو حضرت محمد بن مالک کہتے ہیں رأیت علی البرا خاتما من ذہب، میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس یا آپ کی انگشت میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو آپ سے کہا گیا، اس بارے میں سوال کیا گیا یہ کیسی انگوٹھی ہے سونے کی، تو آپ نے فرمایا کہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتا، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت بانٹی
تو آپ نے اس انگوٹھی کو مجھے پہنایا اور کہا، فرمایا البس ما کساک اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں پہنایا اس کو پہنو۔ اس حدیث کی جو اسناد ہے حسن ہے، جید ہے، اور اس کے رجال سارے کے سارے ثقات ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس سے زیادہ تام اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ امام ابو جعفر فرماتے ہیں، قال ابو جعفر رحمہ اللہ، ابو جعفر رحمہ اللہ نے کہا، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ إِبَاحَةِ لُبْسِ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ، کچھ لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگشتریاں پہننا مباح ہے۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور انہوں نے اس سلسلے میں اسی حدیث پاک سے استدلال کیا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قد روی عن جماعت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کانوا یلبسون خواتیم الذہب، ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت سے یہ روایت آئی ہے کہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سونے کی انگشتریاں پہنتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے 4 آثار امام موصوف نے تخریج کیے ہیں۔ سب سے پہلا جو اثر ہے حضرت ابراہیم بن ابی داؤد البرلسی کا ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا القواریری، القواریری ان کا نام عبید اللہ بن عمر بن میسرہ القواریری ہے، اور یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابی داؤد ان سب کے شیوخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا ابن عیینہ، کہ ہم سے ابن عیینہ یعنی سفیان بن عیینہ نے حدیث ذکر کی، عن اسماعیل بن محمد، وہ اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص الزہری المدنی سے روایت کرتے ہیں، عن مصعب بن سعد، اور وہ اپنے چچا مصعب بن سعد بن ابی وقاص القرشی الزہری المدنی ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، رأیت فی ید طلحۃ بن عبید اللہ خاتما من ذہب ورأیت فی ید صہیب خاتما من ذہب ورأیت فی ید سعد خاتما من ذہب، کہ میں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ میں سونے کی انگشتری دیکھی، اور میں نے صہیب کے ہاتھ میں سونے کی انگشتری دیکھی، اور میں نے سعد کے ہاتھ میں سونے کی انگشتری دیکھی۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو تخریج کیا ہے۔ یہ پہلا اثر ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ سونے کی انگوٹھی بنانا مردوں کے لیے یہ مباح ہے، صراحت کے ساتھ پتہ چلا۔ دوسرا طریق، حدثنا علی بن معبد، وہ کہتے ہیں حدثنا النضر بن عبد الجبار، وہ کہتے ہیں اخبرنا ابن لہیعہ، ان کا نام عبداللہ بن لہیعہ مصری ہے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن زید سے، جو کہ محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہے، عن عیسیٰ بن طلحہ، اور وہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ
قرشی تیمی مدنی سے، سمجھے، کہ انہوں نے حضرت محمد بن زید کو بتایا ان طلحة بن عبید اللہ قتل وفی یدہ خاتم من ذہب، کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ شہید کیے گئے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگشتری تھی۔ یہ دوسرا اثر ہوا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ مردوں کے لیے سونے کی انگشتری بنا کر پہننا بلا شبہ مباح ہے۔ تیسرا اثر حضرت ابن ابی داؤد کا ہے، ان کا بارہا بیان آ چکا۔ وہ کہتے ہیں حدثنا عمرو بن خالد، یہ عمرو بن خالد بن فروخ الجزری الحرانی شیخ بخاری ہیں، عن جعفر بن ربیعہ، جعفر بن ربیعہ، وہ جعفر بن ربیعہ بن شرحبیل بن حسنہ الکندی المصری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے جن کا نام محمد بن مسلم زہری ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید بن عاص قرشی اموی سے کہ ان سعید بن العاص ابن ابی احیحہ القرشی الاموی، کہ سعید بن عاص یعنی قتل کیے گئے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگشتری تھی۔ یہ تیسرا اثر بیان کیا گیا۔ اور چوتھا اثر جو ذکر کیا گیا اس کے دو طریق ذکر کیے صاحب کتاب نے۔ پہلا طریقہ علی بن معبد کا ہے بن نوح المصری، وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل بن عمر، ہم سے اسماعیل بن عمر نے، جو کہ ابو المنذر الواسطی ہیں اور شیخ احمد اور یحییٰ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا خلاد بن یحییٰ، تو خلاد ابن یحییٰ نے ہم سے حدیث بیان کی، بلکہ خلاد ابن یحییٰ دوسرے اثر میں ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا مالک بن مغول، تو مالک بن مغول یہ مطلب بجلی ہیں، کوفی ہیں اور ائمہ حنفیہ میں سے ایک امام ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا ابو الصفر، ابو الصفر کا نام سعد بن محمد الحمدانی الثوری ہے۔ دوسرا طریق ذکر کرتے ہیں علی بن معبد سے، وہ کہتے ہیں حدثنا خلاد بن یحییٰ بن صفوان السلمی الکوفی، وہ کہتے ہیں حدثنا یونس بن ابی اسحاق، تو یونس بن اسحاق سبعی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو الصفر سے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو الصفر جن کا نام سعد بن محمد الحمدانی گزر چکا ہے الکوفی، تو کہتے ہیں رأیت علی البرا خاتما من ذہب، میں نے حضرت برا کے پاس یعنی ان کے جسم میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، ان کے پاس سونے کی انگوٹھی تھی۔ ان چار آثار کی روشنی میں ان حضرات نے اپنے دعوے کو پختہ کیا اور کہا فَذَهَبُوا إِلَىٰ تَقْلِيدِ هَذِهِ الْآثَارِ، امام صاحب نے ان کا قول نقل کیا، یہ لوگ ان آثار کی تقلید کی طرف گئے ہیں، ماننے کی طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو انہوں نے اس سلسلے میں یعنی جو متعلق ہوئے اس سلسلے میں اس حدیث سے بھی، کہ جو حضرت برا کی اس حدیث سے بھی کہ جس کو ہم نے اس باب کے شروع میں ذکر کیا، یعنی چار آثار تو یہ ان کی دلیل دعوے کے ثبوت میں دلیل ہوئے، اور اس کے علاوہ جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث اس سلسلے میں اس باب کے شروع میں، وہ بھی ان کی دلیل ہے۔ تو ان پانچ آثار کی بنیاد پر، حدیثوں کی بنیاد پر ان حضرات نے یہ تخریج کیا، اپنا قول ثابت کیا کہ بلا شبہ مردوں کے لیے سونے کی انگشتری بنا کر پہننا جائز ہے۔ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّظْرِ، سمجھ میں آئی بات؟ اور اس عبارت سے یہ بتانا چاہتے ہیں امام ابو جعفر طحاوی، یعنی یہ جو کہا کہ اس قوم کی وَلَهُمْ یعنی ان لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ سونے کی انگشتری بنانا جائز قرار دیتے ہیں، تو ان لوگوں کی ایک دلیل نظر اور قیاس بھی ہے۔ انہوں نے قیاس یہ کیا
کہ چونکہ سونے اور چاندی کے استعمال سے ممانعت ایک بار آئی ہے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے ممانعت بھی ایسے ہی آئی ہے جیسا کہ سونے کے برتنوں میں کھانے سے ممانعت آئی ہے، تو اب سونا اور چاندی دونوں کے درمیان، یعنی سونا اور چاندی کے درمیان اس بارے میں مساوات برتی گئی اور سونا اور چاندی دونوں کا حکم ایک ہی قرار دے دیا گیا، یعنی سونا اور چاندی کے استعمال کی ممانعت ایک مرتبہ آئی نہین واحدن، اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے ممانعت بھی ایسی ہی آئی جیسے کہ سونے کے برتنوں میں کھانے سے ممانعت آئی ہے۔ تو بہرحال سونا اور چاندی میں حکم کے اعتبار سے ایک یعنی مساوات ہے اور دونوں کا حکم ایک حکم ہے۔ پھر یہ بھی ثابت ہو چکا کہ چاندی کی انگوٹھی منہی عنہ نہیں ہے، تو جب چاندی کی انگوٹھی کے استعمال سے منع نہیں کیا گیا ہے تو ایسے ہی ہم نے چاندی کی انگوٹھی کے استعمال کو جب منع نہیں کیا گیا ہے تو اس پر ہم نے سونے کی انگوٹھی کے پہننے کو بھی قیاس کر لیا اور کہا کہ اب سونے کی انگوٹھی کو پہننا بھی منع نہیں ہوگا، لہذا جائز ہے۔ تو ہم نے سونے کی انگوٹھی کے پہننے کے جواز کو چاندی کی انگوٹھی کے پہننے کے جواز پر قیاس کر لیا۔ تو یہ تیسری دلیل ان حضرات کی ہوئی، یعنی قیاس اور نظر ان کی دلیل ایک یہ ہوئی۔ تو ان حضرات نے احادیث نقلی یعنی دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ اور دلیل عقلی کی بنیاد پر مردوں کے لیے بھی سونے کا استعمال جائز قرار دیا۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، لیکن دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں مخالفت کی ہے۔ فَكَرِهُوا خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ، تو ان حضرات نے یعنی مردوں کے لیے سونے کی انگشتریوں کو ناگوار قرار دیا ہے، یعنی ان لوگوں نے مذکورہ لوگوں کی ایک دوسری جماعت نے مخالفت کی ہے، اور اس جماعت میں حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت سفیان ثوری، امام اوزاعی، حضرت علقمہ اور مکحول، اور امام اعظم اور آپ کے اصحاب، اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق، ان حضرات کا قول یہ ہے کہ انہوں نے مردوں کے لیے سونے کی انگشتری کو ناگوار قرار دیا ہے، مکروہ قرار دیا ہے، اور اس کو بہت سارے لوگوں سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب، ان حضرات سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ، اور ان دوسرے لوگوں نے اپنے مذہب اور موقف کے ثبوت میں چند احادیث پیش کی ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے۔ انہی میں سے حضرت علی بن ابی طالب کی بھی حدیث ہے جس کو امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے 8 طرق سے اس کو ذکر کیا ہے۔ کتنے طرق سے؟ 8 طرق سے۔ چنانچہ پہلا جو طریق ہے اس کا وہ پہلے کی اسناد صحیح ہے، اور پہلا طریق فرماتے ہیں حدثنا یونس، یہ یونس بن عبد الاعلی ہے، وہ فرماتے ہیں اخبرنی عبداللہ بن نافع، یہ عبداللہ بن نافع الصائغ شیخ شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں عن داؤد بن قیس، تو وہ داؤد بن قیس سے روایت کرتے ہیں جو فرہ ہیں، دباغ ہیں، اور عن ابراہیم بن عبداللہ بن حنین یا حنین، وہ حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین یا حنین سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد گرامی یعنی ابراہیم اپنے والد گرامی عبداللہ بن حنین قرشی ہاشمی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نہانی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے مجھ کو منع فرمایا۔ یہ ایک طریق ہوا، پہلا طریق، سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسرا جو طریق ہے اس کی سند بھی صحیح ہے، وہ حضرت ابن ابی داؤد کے طریق سے اس کو روایت کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں حدثنا مسدد ہیں، تو حدثنا مسدد، مسدد یہ شیخ بخاری ہیں، اور پھر کہا حدثنا یحییٰ، یہ یحییٰ القطان ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن عجلان، محمد بن عجلان یہ راوی ہیں، معتمد ہیں، عن ابراہیم ابن عبداللہ، اور وہ ابراہیم بن عبداللہ سے وہ کہتے ہیں حدثنی ابراہیم ابن عبداللہ بن حنین عن ابیہ، یہ اسی کے مثل دوسرا طریق بھی ہے۔ تیسرا طریق دیکھیے حدثنا یونس، تیسرے طریق کے رجال سب رجال یہ صحیح کے رجال ہیں، اور جناب عالی اس کے بعد جو انہوں نے بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ حدثنا ابن وہب، یہ ابن وہب ان کا بارہا ذکر آ چکا، بلا وجہ تشریح سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدثنا ابن وہب ان مالکا حدثه عن نافع عن ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عن ابیہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ تیسرا طریق ہوا۔ تو حدثنا ابن مرزوق یہ چوتھا طریق بھی امام ابو جعفر طحاوی ذکر کر رہے ہیں، لیکن تیسرے طریق کو بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا، امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور جناب عالی دو مقام پر اس کو ذکر کیا، اور تیسرے طریق کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور ترمذی نے ان قتیبہ کے طریق سے اس کو ذکر کیا، اور امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا، اور امام ابن ماجہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اور چوتھے طریق کی جو سند ہے وہ بھی صحیح ہے، جس کو ابراہیم بن مرزوق کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور پورے راوی وہی ہیں جن کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، اور امام نسائی نے اس کو مطلب یہ ہے کہ اپنی کتاب میں تخریج کیا ہے۔ اور پانچواں جو اثر ہے وہ بھی صحیح ہے، یونس سے جو روایت کیا گیا ہے، ان یونس قال حدثنا عبداللہ بن یونس، یوسف تحویل السند ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ربیع مؤذن، یعنی پانچواں جو طریق ذکر کیا گیا ہے اس میں مطلب سند بدل گئی ہے، تو ربیع المؤذن عن علی، اس کے راوی آخر میں حضرت علی ہیں، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہبی، مجھ کو سونے کی انگوٹھی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب یہ ہے کہ منع فرمایا ہے۔ تو اب جناب عالی پانچواں طریق بھی یہ گزر چکا، اور چھٹا طریق بھی یہ صحیح ہے، چھٹا طریق یعنی ربیع بن سلیمان کا ہے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا، وہ کہتے ہیں ان شعیب بن لیث، وہ چھٹا جو طریق بیان کیا گیا ہے وہ شعیب بن لیث کا ہے، اور وہ کہتے ہیں حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب، تو ان کا بیان ہو چکا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں انہ سمع علی یقول نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ اور ساتواں جو طریق ہے اس کی سند بھی حسن ہے، جید ہے، ربیع بن سلیمان مؤذن کی ہے، یہ میں بیان کر چکا۔ اور آٹھواں جو طریق ہے آخری، وہ علی بن معبد بن نوح بصری کا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں اسحاق بن منصور سلولی کوفی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل بن یونس سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ سبیعی سے، اور وہ حارث بن عبداللہ اعور سے، وہ حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی نہ بناؤ۔ ان 8 آثار کی بنیاد پر حضرت علی کے جو حدیث تھی ان کو 8 طرق سے ذکر کیا گیا، ان 8 طرق کی روشنی میں ثابت ہوا کہ انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی کا استعمال رجال کے لیے مطلب یہ ہے کہ ممانعت شرعیہ سے متصف ہے، ممنوع و محظور ہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بس یہاں سے انشاءاللہ کل